مجھے ایک پرچی آئی تھی پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے 7 حصے ہیں، تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ 6 حصوں کی نیت ہو گئی، ایک حصہ نہیں مل رہا، تو وہ امیر بندے کو کہتے ہیں چل یار تو بھی حصہ پالا، تو وہ نیت کرتا ہے چلو تکے شکے بنا لیں گے، قیمہ بنا لیں گے، تو اس کی نیت گوشت کی تھی، تو باقی سب کو بھی لے ڈوبے گا، وہ باقی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تھے کہ باقی 6 دا کی قصور ہے، باقی 6 دا کی قصور ہے، تو سوال نہیں مل رہا تھا، تو میں نے مفتی صاحب سے اس کا جواب پوچھا تھا، تو وہ کہنے لگے 3 رکعت دی جو نماز ہوئے تو تیسری رکعت جو وضو ٹوٹ جائے تو تیسری رکعت پڑھیں گے کہ ساری نماز پڑھیں گے؟ بول کے بتائیں۔ ساری نماز گئی، اس کا مطلب سارے کی قربانی گئی۔ اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو جائے گی، سمجھ لیں ایک رکعت کی بھی اعادہ نہیں ہوگا، وہ ساری رکعت ہی دوبارہ ساری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر ایک بندے کی بھی قربانی کی نیت ٹھیک نہیں تو سب کی قربانی وہ لے ڈوبے گا۔ دوسرا یہ کہ کسائی مسلمان ہونا چاہیے، کسائی جو ان کے ساتھ ہیلپر ہوتے ہیں جنہوں نے گوشت کرنا ہے وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ ایک اور سوال پوچھا تھا کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ کچھ علماء کرام نے اجازت دی ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے جو اہل سنت و جماعت ہے انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہم نے قربان کیا ہے، اللہ کے نام پہ ہم نے قربان کیا ہے، تو یہ غیر مسلم کو دینا مناسب۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ آخری 5 منٹ میں نے ایک حضرت ابراہیم کی بات آپ سے کرنی ہے۔ ٹائم پہ نماز کھڑی ہوگی، آپ فکر ہی نہ کریں، 1 منٹ بھی اتنے نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حضرت بی بی ہاجرہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا آج ہم دوست کی دعوت پہ جائیں گے، تو بچے نے یہ بھی نہیں پوچھا ابا کون سے دوست کی دعوت پہ جائیں گے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر رستے میں جا رہے ہیں، پیچھے سے شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آتا آگے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کس دوست کے پاس گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی ہاں وہ ایک دوست ہے، ان کا بڑا بوڑھا یار ہے، تو ان کے ہاں دعوت تھی تو حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا وہ جس دوست کو کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے رب نے خواب میں یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ہاجرہ کا توحید ایمان دیکھیں، حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر رب نے یہ کہا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو جانے دیں جس دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ رستے میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل باپ بیٹے سے کہہ رہے پتر مجھے خواب آیا کہ رب نے مجھے کہا کہ اپنا بیٹا قربان کر دو۔ پتر نے کہا، یہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی جیسے دل کرتا کریں، جیسے رب نے کہا کر دیں، اگر رب نے کہا ذبح کر دیں تو ذبح کر دیں، اگر رب نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آپ جیسے آپ کا رب کہتا آپ کر دیں۔ قربان گاہ پہ آپ پہنچ گئے، آپ نے چھری تیز کی تو پہلے بیٹا کہنے لگا ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، کہیں تکلیف سے ہاتھ پاؤں ماروں گا تو آپ صرف میرے ابا نہیں نا، آپ نبی بھی ہیں، کہیں نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، تو باپ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھوں گا، یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں کمزور پڑ جاؤں۔ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تو بیٹا کہنے لگا ابا جی 1 منٹ ٹھہرے، میرے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ تو باپ کہنے لگا اب کیا ہوا؟ بیٹا یہ کہنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہیں مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، رسیاں اس وجہ سے باندھی کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، آپ میری رسیاں کھول دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، ایک پاؤں بھی نہیں ہلاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے آمین کہا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کی جو رسیاں باندھی تھیں وہ کھول دیں، چھری تیز کرتے ہیں، نازک ریشم سے ایسی ان کی گردن ہے اس کے اوپر چلاتے ہیں، چھری نہیں چل رہی، پاس پتھر پڑا ہے، پتھر پہ مارے، پتھر 2 ٹکڑے، پاس لکڑی پڑی ہے، لکڑی 2 ٹکڑے، پھر چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چل ہی نہیں رہی۔ وہ خلیل کہنے لگے، حضرت ابراہیم کہنے لگے او چھری تو چلتی نہیں۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان گویائی دی، چھری کہنے لگی خلیل آپ تو کہتے ہیں تو چل، وہ رب جلیل کہتا ہے کہ 70 مرتبہ وہ رب جلیل کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کٹے۔ خلیل آپ تو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں نا کہ چھری تو چل نہیں رہی،
تیرا تو کام ہے چلنا. تو چھری کہنے لگی وہ آگ کا کام بھی تھا جلانا, کیا اس نے جلایا؟ وہ نمرود کی آگ جو تھی کیا اس نے جلایا؟ آپ نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. آپ نے دوبارہ آنکھوں میں پٹی باندھی. یار آپ تصور تو کریں, نیچے بیٹا ہے 13 سال کا, اور وہ بھی کہاں ملا 80 سال کی عمر میں. آج حاجی وہاں پر دمبے ذبح کرتے ہیں, صرف رسم ہی ادا کر لیں نا, صرف رسم ہی ادا کر لیں. آپ تصور کریں آپ کا بیٹا ہو, آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور وہ آگے پڑا ہو اور آپ نے صرف چھری رکھنی ہے. کلیجہ منہ کو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کلیجہ منہ کو آئے گا نہیں آئے گا. لیکن یہ خلیل تھے نا, اللہ کے دوست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے چھری تو چلتی نہیں. چھری کہنے لگی خلیل آپ کہتے ہیں چل, وہ رب جلیل مجھے 70 دفعہ کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کٹے. آپ نے دوبارہ پٹی باندھی, استغفار کی, الحمد کی, اللہ کی تعریف بیان کی. اس کے بعد دوبارہ چھری چلائی, گلا کٹ گیا, خون بہنے لگا. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. آپ نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل پیچھے کھڑے آ رہا کہ دمبا پڑا ہوا ہے, اور ادھر حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور دوسری جانب حضرت جبرائیل امین مسکرا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبرائیل فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تین خوبصورت لوگوں کے خوبصورت جملے جو آج ہم نے تکبیر تشریق کی صورت میں گھروں سے پڑھتے آئے ہوں گے. آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ ہم پڑھیں گے, اس کے بعد پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.